عزیز اللہ اور واجب التکریم اصحاب محفل، جس تقریب سعید میں آپ شریک ہیں، دین کے نقطہ نظر سے اس سے زیادہ ہم کوئی تقریب نہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف، کسی عمل کے بارے میں یہ بات نہیں، نماز روزہ ہے سب آدھا دین۔ فرمایا جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، فلیتق اللہ فی نصف باقی، اب باقی آدھے دین کی وہ فکر کرے۔ نکاح بذات خود نصف دین، اللہ اکبر، جس کو ہم سمجھے نا گارہ بات کرنے کی ایک دنیاوی رسم، فرمایا نہیں، دین کی سرے کی بات اور سب سے آگے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نوجوانوں کو جب دیکھتے تھے جیسے نماز روزے کی تلقین کرتے ایسے کہتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیکرہ، جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں نا اخراجات جلدی نکاح کرو، فإن غض للبصر، اس سے نگاہیں آوارگی سے بچ جاتی ہیں، کیا مل جاتا ہے آدمی کو، حفاظت مل جاتی ہے، وأحسن للفرج، بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں موقع فرماتے پھر زیادہ کثرت سے روزے رکھو۔ قرآن مجید میں آپ سورہ نور میں دیکھیں، ام المومنین پر جب بہتان لگا تو اللہ نے کہا یہ اسکینڈل کیوں بنا اور اتنا لوگوں میں پھیل کیوں گیا؟ فرمایا کنوارے جو ہے ان میں یہ بات بالکل آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے کہ ایسی بدکاری کی بات جو آگے سے آگے کریں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، علاج جو تجویز کیا، سزائیں بھی تجویز کی، مگر کہا نکاح کرو، جتنے کنوارے اور کنواریاں بیٹھے ہوئے ہیں شادیاں کرو ان کی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تیرا نکاح ہوا؟ تو کہہ رہے اللہ نے فرمایا یا تو عیسائی راہب ہے ان کے مذہب پر چل رہا ہے کہ نکاح نہیں کرتا، یا کمزور ہے، کوئی ایک بات ہے، ورنہ مسلمان اور بغیر نکاح کرے۔ اسی لیے فرمایا بدترین مردے مسلمانوں کے وہ ہے جو کنوارے مرتے ہیں، شادیاں کرو، دین قرار دیا اس کو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تین گروہ ایسے، ثلاثن حق علی اللہ، ہم دنیاوی جندہ سمجھ اندازہ کریں کہاں لے گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ تین گروہ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ قدم اٹھاؤ میں ساتھ دوں۔ الناکح الذی یرید العفاف، ایک وہ گروہ جو نکاح کرتا ہے کہ میں نے پاک رہنا، بدکاری نہیں کرنی، حلال طریقے سے زندگی، اللہ کہتا ہے تیری مدد میرے ذمہ ہے۔ اور سورہ نور میں ہی دیکھ لیں، اللہ کہتا ہے یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضل، کسی عمل پر یہ وعدہ نہیں کیا، نکاح پر کیا کہ اگر تم غریب بھی ہو نا اللہ کے توکل پر قدم اٹھا دو، میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا، میں سنبھال لوں گا کہ انہوں نے حرام کو چھوڑ کر حلال کیا۔ اور دوسرا گروہ فرمایا والمکاتب، جو غلام آزادی چاہتا ہے، آقا سے کہتا ہے لکھا پڑھی کر لا، اتنی رقم میں کما کر دے دوں مجھے آزاد کر، مکاتبت کہتے ہیں نا، فرمایا اس کی مدد اللہ اپنے ذمہ لے۔ اور تیسرا مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد کے ساتھ ملا دیا اس کو، اور اللہ رحمت پر کرے فقہائے کرام پر، وہ دین کی روح سمجھتے تھے۔ امام ابن حمام فرماتے ہیں نکاح جہاد سے بھی افضل ہے۔ آپ حیران ہوں گے، نکاح جس کو اسلام کی چوکی کہا گیا جہاد کو، فرمایا اس سے بھی افضل ہے۔ اور وجہ بیان کی کہ جہاد میں ممکن ہے کہ کافر جو ہے اسلام نہ قبول کریں، قتل ہو جائیں یا رعایا بن کر رہے پر ذمہ، کوئی ضروری ہے کہ وہ کافر اسلام لائے، مگر نکاح ایک ایسا پرامن طریقہ ہے کہ آپ بغیر جنگ لڑے، آپ کو اللہ نے اگر نیک اولاد دی اور آپ نے ان کی تربیت کی، دنیا سے جائیں گے رسول اللہ کتنے نام لیوا پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تناکحوا تناسلوا وتکثروا، نکاح کرو، اولاد جنو، زیادہ مسلمان ہوں، فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ۔ یہ اب جو ہے نا بچی والے بچے، ان کا ہی نہیں یہ خوشی کا موقع، یقین جانے اللہ کے روح، نبی کی روح خوش ہو رہی کہ اگر ان کو اللہ نے نیک اولاد دی، میرے نام لینے والے دنیا میں بڑھ گئے، فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کہ میرے جھنڈے تلے میری کتنی امت ہے۔ اس لیے یہ کوئی دنیاوی دندہ نہیں۔